السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، اس وقت ہم مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے 13 نمبر گیٹ کے پاس جو میوزیم ہے اسماء الحسنی، اللہ کے پیارے ناموں کا میوزیم ہے، ہم اس میں موجود ہیں۔ ابھی جا رہے ہیں اس کی طرف، یہ مین ڈور ہے۔ اب یہاں سے ہم چلتے ہیں اندر اور اللہ رب العالمین کے ناموں کی زیارتیں کریں گے۔ تو یہ ہے اس کا مین دروازہ ہے اس کا، اور اس میں لوگ اندر جا رہے ہیں زیارت کے لیے۔ یہ بھائی صاحب لوگوں کو بلا رہے ہیں۔ دیکھو بھائی صاحب، فری زیارت کرو، اللہ پاک کی خوبصورت ناموں کا زیارت کرو، زبردست نمائش ہے۔ دیکھو بھائی صاحب، آ جاؤ میری بہن، آ جاؤ، خواتین کے لیے بھی ہے، تشریف سب لائے، کو بلا رہے ہیں یہ۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، یہاں پہ اللہ کے ناموں کی عظمت، شان، جلال، اللہ کی کبریائی کے بارے میں ہم جانیں گے۔ یہ دیکھیں، اللہ کے ناموں کو بہترین خوبصورت انداز میں انہوں نے ڈیکوریٹ کر کے اوپر بنایا ہوا ہے۔ یہ مین ڈور ہے، یہاں پہ اللہ کے ناموں کے بارے میں۔ تو اب ہم کائنات کی حقیقت، زمین و آسمان کی حقیقت اور اپنی حقیقت جانیں گے۔ تو دیکھیے، اللہ کے ناموں کا علم حاصل کرنا یہ سب سے افضل ترین جو علوم ہیں ان میں سے ایک علم ہے۔ سورج، چاند، ہر چیز میں اللہ رب العالمین نے عبرت رکھی ہے مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ اللہ رب العالمین کے ناموں کا علم حاصل کرنا سب سے افضل ترین علوم میں سے ہے۔ اب ذرا ہم دیکھتے ہیں سورج اور چاند کے بارے میں، دیکھیں گے ابھی ہم زمین کے بارے میں۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ سورج ہے، یہ سورج ہے، اور اس میں ابھی آپ کو جو یہ بلو نظر آ رہا ہے سورج کے نیچے، چھوٹا سا گلوبل جیسا، یہ زمین ہے، یہ زمین ہے، اور سورج اس سے کہیں زیادہ بڑا ہے، بہت بڑا ہے سورج زمین سے، جیسا کہ لکھا ہوا یہاں پہ 13 لاکھ مرتبہ بڑا ہے۔ اور یہ الزہرہ کے ایک سیارہ ہے، ایک ستارہ ہے بالکل چھوٹا سا۔ ایک اور ہے عطارد کے وہ بھی بالکل چھوٹا ہے، اس سے بھی چھوٹا ہے۔ اور یہ ادھر مریخ ہے جو زمین سے بھی چھوٹا ہے۔ تو یہ مختلف سیارے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پہ یہ گلوبل ہے، اور یہاں پہ ایک آیت لکھی ہوئی ہے، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ۔ یعنی اللہ رب العالمین کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، کنجیاں ہیں، اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا ان کو۔ اللہ رب العالمین کے ناموں کو یاد کرنے کے جو فائدے ہیں، پڑھنے کے جو فائدے ہیں، اللہ رب العالمین کے وعدے، انسان کو اللہ پہ بھروسہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے، توکل اللہ پہ زیادہ بھروسہ ہوتا ہے، اللہ کے اوپر بندے کا اعتماد زیادہ بڑھتا ہے، اور اللہ کی طرف انسان آتا ہے، اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے، اور اس کا ایمان اور زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ توحید، اللہ رب العالمین کی توحید جو ہے، توحید کو انسان پہچانتا ہے اور شرک سے بچتا ہے، اور اپنے نیک عمل میں، عبادت میں زیادہ سے زیادہ کوشش کرتا ہے، اور معاصی، نافرمانیوں سے بچتا ہے، اور صبر کرتا ہے۔ جب بھی اس کو کوئی بھی مصیبتیں آتی ہیں اس پہ وہ صبر کرتا ہے۔ اور یہاں پہ لکھا ہے لیس کمثلہ شیء، یعنی اللہ کے جیسا کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے، اللہ رب العالمین جیسا کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، ایک آیت لکھی ہوئی ہے شیشے کے اوپر، کیا لکھا ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ زمین و آسمان کی پیدائش میں، تخلیق میں اللہ رب العالمین نے مومنوں کے لیے، عقل مند لوگوں کے لیے عبرت رکھی ہے۔ اور مومنوں کی شان بیان ہو رہی ہے کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہو کر سامنے، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور زمین و آسمان کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں، کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے کوئی بھی چیز باطل پیدا نہیں کی ہے، فقنا عذاب النار، تو ہمیں عذاب جہنم سے بچا۔ یہ مومنوں کی شان ہے۔ یہ کدھر بڑی طویل حدیث ہے، بڑی لمبی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث قدسی ہے، اور اس پہ اللہ کی مغفرت، اللہ کی عظمت اور جلال کے بارے میں یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔
تو یہاں پہ دیکھیے ایک لکھا ہے اللہ سما نفسہ، یعنی اللہ رب العزت نے اپنا خود جو نام اختیار کیا وہ ہے اللہ جل جلالہ جل شانہ۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ ان للہ 99 اسما، کہ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں فللہ الاسماء الحسنی، اللہ کے پاک نام ہے، فادعوہ بہا، ان ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان للہ 99 اسما، اللہ رب العالمین کے 99 نام ہیں، یعنی بہت سارے پاک نام ہیں اللہ رب العالمین کے، اور جنہوں نے ان کو پڑھا، یاد کیا، اس کے مطابق زندگی گزاری، بچوں کی تربیت کی، ان کا علم حاصل کیا، اللہ رب العالمین سے ان ناموں کے ذریعے مانگا تو دخل الجنہ، وہ جنت میں جاتا ہے۔ یہ ہیں اللہ رب العالمین کے ناموں کا فائدہ حاصل کرنا، ناموں کو پڑھنے کے جو فائدے ہیں وہ ہیں۔ اب یہاں سے آگے ہم داخل ہوں گے تو یہاں سے وہ حال شروع ہو رہا ہے جس میں المحبہ والحیا، یعنی اللہ رب العالمین کے وہ نام جو اللہ کی بندوں کے لیے محبت اور حیا کو بیان کرتے ہیں، وہ نام یہاں سے شروع ہوتے ہیں، اور اس میں سب سے پہلا نام ہے اللہ جل جلالہ جل شانہ۔ تو یہ اللہ کا، اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ اللہ کا سب سے بڑا نام کون سا ہے تو آپ کہیے اللہ جل شانہ جل جلالہ، یعنی سب سے عظیم نام اللہ کا اللہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین قرآن کریم میں کہتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ آیت الکرسی کی شروعات ہے اور یہ قرآن کی سب سے عظیم ترین آیت ہے۔ اس کے بعد اللہ کا ایک نام ہے المجیب، وہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے، وہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ ان ربی قریب مجیب، میرا رب میرے قریب ہے اور میری دعاؤں کو سنتا ہے۔ الرازق الرزاق، اللہ رب العالمین کا ایک رزق نام ہے الرازق الرزاق، اللہ رب العالمین رزق دینے والا اور سب کائنات کو رزق دینے والا ہے۔ اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ رب العالمین زبردست طاقت والا اور رزق دینے والا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے یہ ایک چونٹی ہے، یہ چونٹی کالے جنگل میں، کالے پہاڑ پہ، کالی رات میں، اس کو کون کھلاتا پلاتا ہے؟ کون ہے جو اس کی حاجات کو پورا کرتا ہے؟ کون ہے جو اس کی مرادوں کو پورا کرتا ہے، اس کی دعاؤں کو سنتا ہے؟ سوائے اللہ کے اور کوئی بھی نہیں، یقیناً اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ جو کچھ بھی کائنات کے اندر جو بھی ذی روح شے ہے، جس کو بھی بھوک لگتی ہے، کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کے اوپر اس کا رزق ہے، اس کے ٹھہرنے چلنے اور ہر چیز کو اللہ نے اپنی کتاب مبین میں ریکارڈ کر رکھا ہے۔ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اللہ کا ایک نام ہے اللطیف، انسان کے دلوں کے راز کو بھی اللہ جاننے والا ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اس کی کوئی آنکھ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، وہ ہر چیز کا احاطہ کرنے والا، وہ لطیف الخبیر، اور وہ باریک بھی اور خبر رکھنے والا، بندے کے اوپر، بندے کے رازوں کو بھی جانتا اور اس کی خبر رکھتا ہے۔ یہاں پہ دیکھیے اللہ کا ایک نام ہے الغفور الغفار غافر الذنب، بخشنے والا، گناہوں کو معاف فرمانے والا، یہ اللہ کا نام ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی یہ صفت، یہ نام آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے قل، کہہ دیجئے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کیونکہ اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ جنہوں نے بھی ظلم کیا اپنے اوپر، اللہ کی نافرمانی کر کے، شرک کر کے، وہ جب توبہ کریں گے، استغفار کریں گے تو اللہ رب العالمین ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہاں پہ دیکھیے اللہ کا ایک نام الطیب، اللہ پاک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ طیب لا يقبل الا الطیب الا طیبا، کہ اللہ پاک ہے اور پاک ہی چیزوں کو پسند فرماتا ہے۔ ادھر ایک نام ہے الستیر، ہم عموماً جب نام رکھتے ہیں تو عبدالستار نام رکھتے ہیں، جبکہ اللہ کا نام الستار نہیں ہے، اللہ کا نام جو حدیث میں آیا ہے وہ ستیر ہے۔ الستیر، اللہ حیا کرنے والا، پردہ کرنے والا، حیون ستیر، یعنی حیا کرتا ہے اس چیز سے کہ بندہ ہاتھ پھیلائے اور اللہ اس کو خالی لوٹا دے، اور پردہ کرتا ہے، بندے کے گناہوں پہ پردہ پوشی کرتا ہے۔ یہاں مختلف نام ہے اللہ کے، الوہاب، المعطی، الشافی، المحسن، یعنی عطا کرنے والا، دینے والا، شفا دینے والا، محسن، احسان کرنے والا، الجواد، بہت زیادہ جواد، بزرگ دینے والا۔ اللہ کا ایک نام ہے المصور، یہاں پہ آپ دیکھیے ایک نام نظر آ رہا ہے المصور، اللہ رب العالمین بنانے والا ہے، اللہ نے یہ کائنات بنائی، پوری کائنات کو بنانے والا اللہ رب العالمین ہے۔ تو اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کی کائنات کی تخلیق، اللہ رب العالمین هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، کہ اللہ رب العالمین وہ ہے جو ماں کے پیٹ کے اندر تمہیں بناتا ہے جیسے چاہتا ہے۔ یہاں پہ دیکھیے یہ پرندے ہیں، ان کو رزق دینے والا کون ہے؟ رزاق ان کا کون ہے؟ اللہ کے سوا کوئی ہے رزاق؟ دیکھیے یہ ایک پرندہ ہے، ابھی آپ ویڈیو میں دیکھیں گے، یہ پرندہ، اس کو بگلا کہتے ہیں،
یہ پرندہ جب ہواؤں میں اڑنے والا پرندہ ہے، جاتا ہے سمندر میں غوطے مارتا ہے، سمندری مچھلیوں کو یہ شکار کر کے کھاتا ہے. کبھی سمندری مچھلی اس کو شکار کر کے کھا جاتی ہے، کبھی یہ سمندری مچھلی کو شکار کر کے کھاتا ہے. یعنی اللہ نے ہواؤں میں اڑنے والوں کا رزق اللہ نے سمندروں میں رکھا، اور سمندروں میں اڑنے والوں اور چلنے والوں کا، تیرنے والوں کا رزق اللہ نے ہواؤں میں رکھا. یہ رب ہے رزاق، بنانے والا. اللہ کی کائنات بڑی کشادہ، بڑی وسیع اور بڑی خوبصورت کائنات ہے. یہ ساری کائنات کا خالق اللہ ہے. زمین و آسمان کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں، جو کچھ بھی ہے، ان کا خالق اللہ ہے، خلاق اللہ ہے، اس کے سوا کوئی خالق نہیں. دیکھیے کتنی بڑی تعداد میں یہ پرندے جاتے ہیں، زمین میں، آسمان میں، سمندروں میں، بڑی ہی اللہ کی مخلوقات ہیں. اللہ رب العالمین ہر کسی کو کھلانے والا، پلانے والا، منع کرنے والا ہے. یہ آگے ہم چلیں گے تو ایک حال ہے، یہ حال اس میں ہم دیکھیں گے. یہ دیکھیں، یہ ویڈیو مسجد نبوی سے شروع ہوتی ہے، سٹارٹ ہوتی ہے. اس سے ویڈیو کے مقصد ہے کہ زمین و آسمان کے بیچ میں کتنی دوری ہے اس کو ریکارڈ کیا جا سکے. تو اس کے لیے بنائی گئی یہ ویڈیو مسجد نبوی سے شروع ہوتی ہے. یہ ایک سائنسی کیمرہ، سائنسدانوں کا کیمرہ تھا، جو کیمرہ مسجد نبوی سے شروع ہوا اور آگے چلتا گیا یہاں تک کہ زمین دیکھیے یہ چھوٹی سی بن کے چلی جاتی ہے زمین. پھر اس کے بعد سورج، اور اس کے بعد باقی کے سیارے بھی، چاند بھی اور دوسرے سیارے بھی بالکل چھوٹے چھوٹے ہو کے چلے جاتے ہیں. تو زمین و آسمان کے بیچ میں جو دوری ریکارڈ کی گئی وہ دوری ہے جو کیمرہ گیا اوپر، جہاں تک لاسٹ کیمرہ پہنچ سکا، کیمرے کی رسائی ہو سکی، وہاں تک کی دوری ریکارڈ ہوئی 156 بلین سال کی دوری. 156 بلین سال کی دوری ریکارڈ ہوئی. یہ دیکھیے ساتھ میں میٹر چل رہا ہے. 156 بلین سال کی دوری جہاں تک کیمرہ پہنچ سکا، یہ وہ دوری ہے جہاں تک کیمرہ پہنچ سکا. اب اس سے آگے کتنی جگہ ہے وہ اللہ جانتا ہے. اور یہ کائنات اتنی وسیع کائنات، اتنی بڑی کائنات، اتنی بڑی مخلوقات، اللہ رب العالمین کی کیا کیا مخلوقات ہیں زمین و آسمان کے بیچ میں، جن کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا. اور یہ زمین، اس کائنات میں، اتنے وسیع کائنات کے اندر زمین کی حیثیت ایک چھوٹے سے ریت کے دانے کے برابر ہے. اتنی بڑی وسیع کائنات کے اندر زمین کی حیثیت ایک چھوٹے سے دانے کے برابر ہے. چھوٹا سا دانہ صحرا میں سے اگر آپ نے اٹھا لیا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. صحرا کو واپس رکھ دیا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ مثال ہے زمین کی اس کائنات میں. ذرا سوچئے، اتنی چھوٹی سی زمین ہے، اس زمین کے اوپر ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے. کیا ہم نے کبھی سوچا اپنی حیثیت کے بارے میں کہ ہماری کیا حیثیت ہے، ہم کتنے بڑے ہیں زمین کے اوپر، اور ہم کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں. جتنی دوری زمین و آسمان کے بیچ میں ہے، اتنی ہی دوری ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے بیچ میں ہے، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے، پھر ساتوں آسمانوں کے بیچ میں اتنی ہی دوری ہے. یہ اللہ رب العالمین کی کائنات ہے، اتنی بڑی، اتنی وسیع کائنات. اور ساتوں آسمانوں سے اوپر اللہ کی کرسی، اس سے اوپر اللہ کا عرش، اور اس سے اوپر اللہ رب العالمین. وہ سب سے بلند ہے، اونچا ہے. ہمارا رب سب سے بڑا ہے، اور ہمارے رب جیسا کوئی بھی نہیں اس کائنات میں، کوئی بھی نہیں. وہ اکیلا تنہا اس کائنات کا بنانے والا ہے. جب بھی مانگنا ہو اسی سے مانگیں، اس کے سوا کسی سے نہ مانگیں. آئیے آگے چلتے ہیں، ہم مزید چیزیں آگے اور دیکھتے ہیں. یہاں سے آگے وہ نام اللہ رب العالمین کے جو اللہ سے بندے کو ڈر اور خوف و خشیت دلاتے ہیں، وہ نام یہاں سے شروع ہوتے ہیں. تو سب سے پہلا اللہ کا نام ہے الحق، فتعال اللہ الملک الحق. کئی سارے لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہی نہیں، کہتے ہیں کہ اللہ ہے بھی یا نہیں، تو وہ یہ جان لیں اللہ حق ہے. یہاں پہ دیکھیے اللہ کا ایک نام ہے الخبیر، خبر رکھنے والا. یہ بندہ جو کچھ بھی کرتا ہے اس کی خبر اللہ رب العالمین کو ہے. اللہ رب العالمین اس کی خبر رکھتا ہے. اللہ سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. وہ بہتر خبر رکھنے والا ہے بندہ جو کچھ بھی کرتا ہے. یہ دیکھیے ایریزونا ایک جگہ ہے، وہاں پہ 2004 میں یہ ہواؤں کے طوفان آئے تھے. تو وہ طوفان یہاں پہ اس کی ایک تصویر ہے لگی ہوئی. تو یہ اللہ رب العالمین کا ایک نام ہے القاہر القہار، زبردست پکڑنے والا، عذاب دینے والا. اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. تو آپ آگے اس کے بارے میں جانیں گے. الشہید، اللہ کا ایک نام ہے گواہ. اللہ ہر چیز پہ گواہ، بندہ جو کچھ بھی کرتا ہے اس پہ اللہ رب العالمین گواہ ہے. السمیع، وہ سنتا ہے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اسی کے جیسا کائنات میں کوئی بھی نہیں، اور وہ سننے والا، دیکھنے والا ہے. اللہ کا ایک نام ہے البصیر، وہ دیکھنے والا ہے. اللہ رب العالمین کا ایک نام ہے البصیر، وہ دیکھنے والا. بندہ جو کچھ بھی کرتا ہے دن کی روشنی میں، رات کی تاریکیوں میں، جب بھی جو بھی کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کو دیکھتا ہے، سنتا ہے. الرقیب، وہ نگہباں ہے، بندے کی ہر حرکت پہ وہ نگہباں ہے. الحسیب،
بندے سے وہ حساب لینے والا ہے. بندہ جو کچھ بھی کرتا ہے اس کا حساب لے گا. القابض الباسط زبردست قوت والا ہے, پکڑ والا ہے اللہ رب العالمین. القوی زبردست طاقت والا ہے. اب ہم آگے دیکھیں گے, یہ دیکھیں ایک تصویر ہے, اس میں جب لاوا پھٹتا ہے اس وقت زمین کا جو ٹمپریچر ہوتا ہے اس کو ریکارڈ کیا گیا ہے. زمین کا ٹمپریچر اس وقت ہوتا ہے 1200 ڈگری. اس کے بارے میں ہم آگے دیکھیں گے. یہ ویڈیو ہے, ایک تصویر ہے, اس میں جو 2004 میں سونامی آئی تھی انڈونیشیا وغیرہ میں, تو اس سونامی کی ایک تصویر ہے کہ اس میں ایک مسجد جو ہے وہ پوری طرح سے بچ جاتی ہے اور اس میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی محفوظ ہوتے ہیں. تو یہ ادھر بھی وال پہ دیکھ سکتے ہیں آپ, یہ بھی اسی کی ایک جھلک ہے, ایک تصویر ہے. اس کے بعد یہاں پہ دیکھیے یہ سمندر میں لہروں میں پھنسی ایک کشتی ہے. جب سمندر میں لہروں میں لوگ پھنستے تھے اس زمانے میں, تو کس طرح سے پہلے زمانے میں اور آج بھی لوگ جب سمندروں میں سفر کرتے ہیں تو پھنستے ہیں. یہ بڑی بڑی لہریں, یہ طوفان, یہ بڑے بڑے پہاڑوں جیسے لہریں, موجیں ہیں سمندر کی. اس کے اندر اس کشتی کو بچانے والا کون ہے محفوظ کرنے والا؟ کوئی ہے اللہ کے سوا؟ الحافظ الحفیظ اللہ رب العالمین ہے. حفاظت کرنے والا اللہ رب العالمین ہے, وہی حفاظت کر سکتا ہے. کوئی زندہ, کوئی مردہ, کوئی قبر پہ, کوئی نیچے, کوئی بھی وہاں پہ حفاظت نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے. ایک اللہ رب العالمین ہی ہے جو حفاظت کرنے والا ہے. یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اللہ کا ایک نام القاہر لکھا ہوا ہے. انہیں زبردست عذاب, جیسے اللہ کی پکڑ, جو اللہ کے عذاب جو نکلتے ہیں زمینوں سے, جب کیسے کیسے اللہ کے عذاب آتے ہیں, اس میں سے ایک جھلک یہاں پہ دیکھیے. زمین سے جب لاوا پھٹتا ہے اس وقت زمین کا ٹمپریچر ہوتا ہے 1200 ڈگری. اس 1200 ڈگری میں زمین میں کیا ہوتا ہے دیکھیے, پہاڑ کس طرح سے جل کے راکھ ہو رہے ہیں اور دریا بن کے آگ کا بہنے لگے گا. یہ آگ کا حال ہے, دنیاوی آگ ہے مسلمانوں. یہ دنیاوی آگ ہے جو جہنم کی آگ سے 70 گنا ٹھنڈی آگ ہے. جہنم کی آگ سے 70 گنا ٹھنڈی آگ ہے. دیکھیے کیسے بہہ رہی ہے دریا بن کے. سمندر کے پانی تک کو اس آگ نے ابال دیا ہے. سمندر کا پانی تک ابلنے لگتا ہے, سمندر بھی اس کو ٹھنڈا نہیں کر پاتا. یہ دنیاوی آگ ہے. ذرا سوچئے جہنم کی آگ کیسی ہوگی, جو اس سے 70 گنا زیادہ سخت ہے, تیز ہے, وہ کیسی ہوگی, جس کے بارے میں رب فرماتا ہے او عدت للکافرین, جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. دیکھیے کیسے سمندر ابل رہا ہے اور سمندر کا پانی بھی اس کو ٹھنڈا نہ کر پایا. اس قدر سخت یہ آگ ہے. یہ 1200 ڈگری اس وقت, جب آپ کھانا پکاتے ہیں اس وقت 200-210 ڈگری تک ہوتا ہے یا 100 ڈگری ہوتا ہے, لیکن یہ 1200 ڈگری, یہ دنیاوی آگ ہے. اس میں ہم جلنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اور جہنم کی آگ اس سے 70 گنا زیادہ تیز ہے, سخت ہے. کیا اس میں ہم جلنے کا, اس میں جانے کا ہم تصور بھی کر سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین آپ کی اور ہماری حفاظت فرمائے. وہ فیصلہ کرنے والا, بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. اب ہم یہاں پہ آگے چلتے ہیں. مزید اللہ کے وہ نام جو اللہ کی عظمت, جلال اور اللہ کی کبریائی کو بیان کرتے ہیں, وہ نام ہم دیکھیں گے یہاں پہ. اور اس حال کا نام ہی یہی ہے. یہ دیکھیے سب سے پہلا اللہ کا نام ہے الواحد الاحد, اللہ اکیلا ہے. القدوس, وہ پاک ہے. السید, وہ سب کا سردار ہے. اس کے بعد دیکھیے الکبیر, وہ بڑا ہے. الصمد, وہ بے نیاز ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. احد, اس کے جیسا کوئی بھی نہیں پوری کائنات کے اندر. وہ ظاہر باطن ہے, سب کا مالک ہے. الرب ہے, سب کو پالنے والا. العلی, وہ بلند ہے. العزیز, وہ غالب ہے. الوتر, وہ اکیلا ہے. تو یہاں پہ دیکھیے گا, ابھی آپ کو ہم دکھاتے ہیں اپنی حقیقت کی, اپنی اوقات, اپنی حیثیت کی, ہماری حیثیت کی ہے. یہ دیکھیے, یہ جو سب سے آخر پہ, یہ سب سے آخر پہ جو نظر آنے والا سیارہ ہے, یہ دنیا کا یہ بڑا ترین سیارہ جو ہمیں زمین سے نظر بھی نہیں آتا. سب سے پہلا جو دیکھ رہے ہیں یہ وہ سیارہ جو ہمیں زمین سے نظر بھی نہیں آتا. بہت بڑا سیارہ ہے. یہ دیکھیں, اس کے سامنے آپ چلتے جائیں گے, ہم آگے چلتے جائیں. دیکھیں لاس پہ, یہ بالکل لاس میں ایک چھوٹا سا نقطہ آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ چھوٹا سا نقطہ یہ سورج ہے. یہ سورج ہے. یہ چھوٹا سا نقطہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سورج ہے. اور یہ سورج جو زمین سے بہت بڑا ہے, سورج زمین سے بہت بڑا ہے. اب دیکھیے اس سیارے کے جو سب سے آخر پہ, لاس پہ, یہ جو سیارہ ہے بڑا والا, اس سیارے کے سامنے اس سورج کی کیا حیثیت ہے. کتنا معمولی سا چھوٹا سا سورج ہے. پھر آپ ذرا سوچئے کہ اس سورج کے سامنے زمین جو اس سے 13 لاکھ مرتبہ چھوٹی ہے, اس زمین کا کیا حال ہوگا. جو اس سے بہت چھوٹی زمین ہے وہ اس کا کیا حال ہوگا. کہیں نظر بھی نہیں آئے گی وہ زمین, اس کے سامنے کہیں نظر بھی نہیں آئے گی. اتنی چھوٹی زمین ہے. اور اس چھوٹی زمین کے اوپر ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے. ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے. ہم تکبر کرتے ہیں, غرور کرتے ہیں, اکڑ کے چلتے ہیں. یہاں دیکھیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولکن اکثر الناس لا يعلمون, کہ زمین و آسمان کا پیدا کرنا زیادہ بڑی بات تھی لوگوں کے پیدا کرنے سے, لیکن اکثر لوگ یہ جانتے نہیں, پہچانتے نہیں. ذرا سوچئے کہ اتنی بڑی وسیع کائنات کے اندر زمین کا یہ حال ہو سکتا ہے اگر معمولی جو نظر بھی نہ آئے کہیں. اور اس زمین کے اوپر ہماری کیا حیثیت ہوگی, ہماری کیا اوقات ہوگی. کبھی اس کے بارے میں ہم نے سوچا. اللہ رب العالمین کا ایک نام ہے المتکبر اور المبین, وہ ظاہر ہے. متکبر یعنی جو لوگ کمنڈ کرتے ہیں, تکبر کرتے ہیں, غرور کرتے ہیں, اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے. یہ ایک پیڑ ہے جہاں دنیا کا بڑا ترین پیڑ ہے. اس کو
سکیویا کہتے ہیں اور یہ امریکی جنگلوں میں پایا جاتا پیڑ ہے۔ تو اس کی لمبائی ہوتی ہے 115 میٹر، اس کی لمبائی ہے 115 میٹر، اس کی لمبائی 115 میٹر ہے اور اس کی عمر 1200 سے 1800 سال ہوتی ہے۔ تو دیکھیے اس پیڑ کے نیچے انسان کہاں پہ ہے، وہ نیچے چھوٹا سا جو لال والی شرٹ والا نظر آ رہا ہے یہ انسان ہے، اتنا معمولی سا یہ انسان اس پیڑ کے سامنے ہے۔ دیکھیے گا پیڑ کو، اتنا بڑا یہ پیڑ، اس کے سامنے یہ انسان کی حقیقت دیکھیے کہ کتنا چھوٹا سا یہ انسان ہے، اور یہ چھوٹا سا انسان اس پیڑ کے سامنے یہ انسان کی حیثیت ہے۔ اس پیڑ کے سامنے یہ انسان کی حیثیت ہے کہ کہیں نظر بھی نہیں آ رہا۔ پھر اتنی بڑی کائنات کے اندر کہاں سے اس انسان کی کیا حیثیت ہے، کبھی اس نے سوچا نہیں، اپنے بارے میں سوچا نہیں۔ یاد رکھیے العظیم سب سے بڑا اللہ رب العالمین، الوارث سب کا وارث ہے، الحی وہ زندہ ہے ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ یہ دیکھیے سمندر کے اندر یہ ایک اور جانور، بڑا ترین جانوروں میں سے ایک جانور ہے مگرمچھ، اور یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ جو کچھ بھی کائنات کے اندر ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، کہ جو کچھ بھی کائنات کے اندر ہے وہ سب اللہ کی تسبیحات و تحلیلات کو بیان کرتے ہیں، لیکن تم ان کی تسبیحات کو سمجھ نہیں سکتے، اور کیونکہ اللہ رب العالمین بے شک اللہ رب العالمین یقیناً بردبار اور بخشنے والا ہے۔ یہاں پہ یہ تقریباً اس کا لاسٹ حال ہے میوزیم کا، اس کے اندر اللہ کے کچھ اور نام، المجید و المحیط و محیط گھیر لینے والا، مجید بزرگ، القیوم و قائم، الحکیم و حکمت والا، یہ اللہ رب العالمین کے نام ہیں۔ اور اس کے بعد یہ دیکھیے یہ ویڈیو الواسع، اللہ کی یہ زمین بہت بڑی واسع زمین ہے اللہ کی، اور اللہ واسع ہے، بہت کشادہ، بہت بڑا ہے اللہ، بہت عظیم ہے اللہ رب العالمین۔ تو یہ اللہ کی زمین ہے بہت ہی خوبصورت، کہیں ہریالی، کہیں رات، کہیں دن، کہیں خوب صحرا چٹیل میدان، کہیں اندھیرا، کہیں روشنی، اور یہ اتنی خوبصورت زمین ہے اللہ رب العالمین کی۔ ذرا سوچئے کہ جنت کتنی خوبصورت ہوگی، جنت کتنی خوبصورت ہوگی جو اللہ رب العالمین نے متقین لوگوں کے لیے، پرہیزگار لوگوں کے لیے تیار کی ہے۔ اس جنت کے بارے میں سوچیں کہ وہ کتنی خوبصورت ہوگی، اور مومنوں کے لیے ہے بہت بڑی جنت ہے، بہت واسع ہے وہ، اور یہ ہے دنیا اللہ رب العالمین کی، کہیں برف ہے، کہیں ہریالی ہے، کہیں صحرا، کہیں کچھ ہے، کہیں کچھ، وہ ہر چیز پہ قادر مقتدر ہے، قادر مطلق ہے۔ تو یہ اللہ کی دنیا ہے۔ اس کے بعد بھائیو یہاں پہ لاسٹ حال میں چند وصیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے کی تھی، اور اس میں سے سب سے پہلی وصیت جو عبداللہ ابن عباس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، اس میں ہے احفظ اللہ یحفظک، اللہ کو یاد کریں اللہ آپ کو یاد کرے گا، یعنی کہ اللہ کی حدود کی حفاظت کریں اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجد تجاہک، اللہ رب العالمین کی حدود کی حفاظت کریں، اللہ کو جہاں پانا چاہیں گے اپنی مدد کے لیے پائیں گے۔ پھر فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی مانگنا ہو اللہ سے مانگے، یہ نہیں کہا مجھ سے مانگنا، یہ میرے واسطے سے مانگنا یا کسی اور سے مانگنا، فرمایا نہیں جب بھی مانگنا ہو ڈائریکٹ اللہ سے مانگیں۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب بھی کسی قسم کی مدد طلب کرنی ہو تو اللہ سے کریں۔ اور پھر فرمایا کہ یہ جان لیں کہ اگر پوری دنیا جمع ہو جائے آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اور پوری دنیا جمع ہو جائے آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہاں پہ یہ چند وصیتیں تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جب بھی مانگنا ہو اللہ سے مانگیں، جب بھی ڈرنا ہو اللہ سے ڈریں۔ کائنات میں کوئی نہ آپ کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، نہ کسی سے ڈریں، نہ کسی کو اپنا یعنی حاجت روا مشکل کشا مانے سوائے اللہ کے۔ ایک اللہ ہی ہے جو تمام مصیبتوں کو دور کرنے والا حاجت روا مشکل کشا ہے۔ یہ چند سکرین ہیں، ان کے اندر بھی اللہ کے نام اور چند ویڈیو جو پیچھے ہیں وہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہاں پہ لاسٹ یہ حال ہے، اس میں کچھ اور قرآنی آیات اور کچھ چیزیں لکھی ہوئی یہاں پہ موجود ہیں۔ یہ گفٹ شاپ ہے، اس کے اندر ہمارے بھائی کھڑے ہیں جو لوگ چیزیں جو اس میوزیم کی سیڑھیاں وغیرہ موجود ہیں، اردو تفسیریں موجود ہیں، اور دوسری چیزیں یہاں پہ اس کے اندر موجود ہیں۔ جو بھی آتا ہے خریدنے کے لیے وہ آ سکتا ہے، خرید سکتا ہے۔ تو ناظرین کرام، اس طریقے سے یہ ہماری یہ نمائش کی زیارت جو ہے، اللہ کے پیارے ناموں کی نمائش کی زیارت، یہ یہاں پہ مکمل ہوتی ہے۔ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، پھر ملیں گے آپ سے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔